بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کیسے کرنا چاہیے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور کو کس انداز سے گرانا چاہیے اور اس میں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس پر بات تو پہلے کی جا چکی ہے، دوبارہ سے ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو نئے ہیں کہ جانور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف سے بچانے کی احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا اچھی چیز ہے، اور اس سے متعلق مستحبات اور آداب میں سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہوئی ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ افضل بات تو یہی ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم سامنے ضرور موجود رہے۔ تیسری چیز یہ کہ جہاں جانور کو گرایا جا رہا ہے وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ گرانے کے بعد اگر گھمانا پڑے قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے تو اس کے جسم پر خراشیں نہ آئیں، زخمی نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی جگہ کا انتظام کرنا مشکل ہو تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ وہاں پر ایک فارم آتی ہے، آج کل چل رہی ہے، وہ فارم بچھا کر اس پر کوئی اچھی سی کارپیٹ بچھا دیں کہ اس کے اوپر جب گھمایا جائے گا تو وہ آسانی سے گھوم جائے گا۔ اور ایک احتیاطی چیز یہ بھی کرنی چاہیے کہ اوزار کو پہلے سے، چھری کو پہلے سے تیز کر کے رکھیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ادھر گرا دیا، گرانے کے بعد اب اوزاروں کا تھیلا کھول رہے ہیں، گانٹھوں سے نکال رہے ہیں، چیک کر کے دیکھ رہے ہیں ادھر وہ جانور پڑا ہوا ہے۔ یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اوزاروں کو پہلے تیز کر کے رکھیں، اور تیز بھی اس کے سامنے نہ کریں، الگ سے تیز کر کے رکھیں، اور سارے اوزار کھولنے کے بعد، الگ کرنے کے بعد اب اسے گرائیں۔ گراتے ہی اس کو زیادہ وقت نہ دیں کہ وہ پڑا ہوا ہے اور ہم ادھر ادھر کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ فون بھی آ جاتے ہیں تو لوگ جو ہے فون ہی سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذبح بعد میں کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے نہیں ہونے چاہیے۔ جو کام جس طریقے سے بتایا شریعت نے اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اس میں ایک چیز یہ کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والے کے ساتھ چند لوگ معاونت کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کو قربانی پیش کرنی ہے، اس نے چھری پکڑ کر گلے پر لگائی تو ساتھ ساتھ میں ایک دو آدمی اور ہوتے ہیں جو اس کے ہاتھ کو اوپر ہاتھ لگ کر جو ہے اس کی معاونت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاونت کر رہے ہیں ذبح کرنے میں، ان سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، ایک کا کافی نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ذبح کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ دم مسفوح جو حرام ہے اس کو اچھی طرح بہہ جانے کا موقع دینا چاہیے، زیادہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دم مسفوح نکلا بھی نہیں، وہ ٹھنڈا ہوا بھی نہیں، اور آپ نے جو ہے دیگر کام کرنے شروع کر دیے اس کے۔ دوسری صورت یہ جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے کہ جانور کی گردن لمبی سی ہوتی ہے، تو اس کی گردن کو جڑ کی طرف سے کاٹا جائے یا اوپر کی سرے کی طرف سے کاٹا جائے یا درمیانی طرف سے کاٹا جائے، اور کتنا گہرا کاٹا جائے، کہاں تک کاٹا جائے، تو ذبح کا کیا طریقہ ہے؟
اس کے بارے میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں. ایک رگ تو وہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ جانور سانس لیتا ہے، اسے حلقوم کہتے ہیں. دوسری رگ وہ جس سے کھانا اور پینا اس کا اندر جاتا ہے، اسے مری کہتے ہیں. اور ان 2 کے علاوہ 2 رگیں اور ہوتی ہیں دائیں اور بائیں جانب، جس سے خون کا دوران چلتا ہے. تو ان 4 میں سے ایک حلقوم، ایک مری اور ایک خون کے دوران والی رگ اگر کٹ گئی تو آپ کا ذبح کرنا ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. اگر رہ گئی تو پھر ذبح ٹھیک نہیں ہو پائے گا. تو ان 3 رگوں کا کٹنا ذبح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي